السلام علیکم۔ پاکستان سپر لیگ 2025 کا انعقاد پی سی بی کے لیے بہت بڑا امتحان بن چکا ہے۔ اب سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا اسی سال دوبارہ پی ایس ایل ہو جائے گی، یعنی 2024 میں ہی؟ یہ ایک تجویز بھی زیر غور ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے پاس 2025 کی جو ونڈو ہے وہ انتہائی سخت ہے، جس میں پاکستان کے پاس بہت ہی کم چانس ہے کہ وہ ٹورنامنٹ کا جو انعقاد ہے وہ ٹائم پر کرا سکے، یا پھر آگے پاکستان کی مشکلات بہت ہیں، کیونکہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 کے بعد اگر انعقاد ہوتا ہے تو آگے مسئلے بہت ہیں۔ ایک تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کی کئی سیریز پینڈنگ ہیں، اور اس کے علاوہ آئی پی ایل 2025 سے جو تصادم ہے شیڈیول کا، وہ پی سی بی کے لیے ایک لمحہ فکریہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ میرے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ آخری ایڈیشن ہے پاکستان سپر لیگ کا، جو کہ کنٹریکٹ کے تحت ہو رہا ہے، یعنی 10 سال کا جو معاہدہ تھا تمام ٹیموں کے ساتھ وہ اب ختم ہو جائے گا۔ ہر ٹیم اوپن ہو جائے گی، دوبارہ بولیاں لگیں گی، دوبارہ مالکان بن سکتے ہیں، نئی ٹیمیں بھی ایڈ ہوں گی۔ اور اس سے پہلے جو آخری ایڈیشن ہے وہ پی ایس ایل جو پی سی بی ہے وہ چاہے گا کہ پی ایس ایل انتظامیہ بھی چاہے گی کہ شان انداز میں اس ایونٹ کا انعقاد کیا جائے، تاکہ آنے والا جو ایڈیشن ہے اس میں جب نئے ایگریمنٹ ہوں گے، نئی ٹیمیں ہوں گی، تو اس کی جو کشش ہے وہ پہلے سے بڑی ہو۔ اور اس بار بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اسی ایڈیشن میں ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کو مسائل آ رہے ہیں۔ اب تجویز یہ ہے کہ ستمبر 2024 میں پی ایس ایل کا انعقاد کیا جائے، یعنی اسی سال ہی، ایک سال میں 2 بار پی ایس ایل ہو جائے، اور 2025 میں کوئی ایسی لیگ نہ ہو۔ لیکن اس کے حوالے سے جو تمام فرانچائزز ہیں ان کو تحفظات ہیں کہ اتنا جلدی کیسے دوسرے ایونٹ کی تیاری کر لی جائے۔ تو اس لیے اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ اسی سال پاکستان سپر لیگ 2025 کا یا 10ویں ایڈیشن کا، 2025 تو پھر نہیں کہیں گے، 10ویں ایڈیشن کا انعقاد اسی سال ہو سکے، اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب اس کے بعد نگاہ ڈالتے ہیں کہ پاکستان کی مصروفیت کیا ہیں اور پاکستان کی جو ونڈو ہے وہ کب بن سکتی ہے پاکستان سپر لیگ کے لیے۔ اب ستمبر کے بعد پاکستان کی سیریز ہیں۔ اکتوبر 2024 میں پاکستان نے انگلینڈ کا ٹور کرنا ہے جو پہلے سے طے ہے۔ اس کے بعد اگلے ماہ یعنی نومبر میں پاکستان ٹیم نے آسٹریلیا جانا ہے، وہاں پر بھی پاکستان کے وائٹ بال کے میچز شیڈیول ہیں۔ اور پھر نومبر ہی میں وہاں سے سیدھا پاکستان نے زمبابوے جانا ہے، جہاں پر تینوں فارمیٹ کے میچز ہیں۔ پھر وہاں سے پاکستان نے ساؤتھ افریقہ جانا ہے، وہاں پر بھی تینوں فارمیٹ کے ایک مکمل ٹور ہے، اور جنوری 2025 میں جا کر وہ ٹورنامنٹ ختم ہوگا، وہ ٹور ختم ہوگا۔ اور اس کے بعد یعنی کہ جنوری 2025 میں فارغ ہو جانے کے بعد پاکستان نے نیوزی لینڈ کا ٹور کرنا تھا، لیکن آج کل پی سی بی اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے حکام کے درمیان یہ بات چیت چل رہی ہے کہ اس سیریز کو پوسٹ پون کیا جائے، اور اب اس بات کا قوی امکان ہے کہ پاکستان کا دورہ نیوزی لینڈ جو کہ جنوری 2025 میں ہونا تھا وہ اب پوسٹ پون کر دیا جائے گا۔ اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پوسٹ پون کر بھی دیا جاتا ہے، لیکن فرانچائزز چاہتی ہیں کہ اسی دوران یعنی جنوری اور فروری کی ونڈو میں ہی پاکستان سپر لیگ 2025 کا انعقاد کرا دیا جائے۔ لیکن پی سی بی کے لیے مشکل یہ ہے کہ اسی دوران پاکستان نے ہوم ٹرائنگولر سیریز کا انعقاد کرنا ہے، جس کا شیڈیول پہلے سے جاری ہو چکا ہے، یعنی کہ فروری میں یا جنوری کے آخر میں جا کر شروع ہوگی، اور اس میں نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیمیں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس لیے اب یہ جو سیریز ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان چاہے گا کہ اس کا انعقاد ہو، ویسے بھی پاکستان میں جو زیادہ ٹیموں کے ٹورنامنٹ ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے جو سیناریو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ٹرائنگولر سیریز ہوگی اس کے فوری بعد آئی سی سی چیمپئن ٹرافی 2025 کا انعقاد ہونا ہے فروری اور مارچ میں۔ اب اس کے بعد اگر پاکستان سوچتا ہے کہ پی ایس ایل 2025 کرا دی جائے تو مشکل یہ ہے کہ اسی دوران آئی پی ایل کا انعقاد بھی ہو رہا ہوگا، اور ٹیمیں جو ہیں جو شیڈیول ہے متصادم ہونے کی وجہ سے ویورشپ بھی ڈیورٹ ہوگی۔ بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ بھی کھیلتے ہیں اور پی ایس ایل بھی کھیلتے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں ان میں راشد خان ہیں، سکندر رضا ہیں، ریلی رساؤ ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ 11 سے 12 پلیئر وہ ہیں جو 2024 میں پی ایس ایل بھی کھیل چکے ہیں اور آئی پی ایل بھی کھیل رہے ہیں۔ تو یہ سیناریو آگے بھی بنے گا اور یہ خدشہ ہے۔ لیکن میرے خیال میں پی سی بی کو اس حوالے سے بڑا فیصلہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک قدرتی ہو رہا ہے تو ایک تجربہ ہو جائے گا۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آئی پی ایل میں سارے دنیا کے کھلاڑی تو بڑے نہیں کھیلے جائیں گے،
تو بہت سارے ایسے پلیئرز ہوں گے جو کہ اس دوران فارغ ہوں گے، جو کہ وہاں پر پک نہیں کیے گئے ہوں گے، تو ان پلیئرز کو آپ پاکستان سپر لیگ میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ اس چیز کو فائدہ اٹھائے، اس چیز کا فائدہ اٹھائے مطلب۔ لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے، ہمت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ڈر یہ ہے کہ آئی پی ایل سے سیم شیڈیول ہونے کی وجہ سے ہماری ویورشپ نہ خراب ہو جائے، ہمارے پلیئرز کا مسئلہ نہ بن جائے جو غیر ملکی پلیئرز ہیں، اور یہ ہمت کرنے والا فی الحال کوئی نہیں ہے۔ اگر فرض کریں یہ ہمت نہیں کی جاتی تو پھر پاکستان سپر لیگ کا کیا انعقاد 2025 میں ہو سکے گا؟ کتنا آگے؟ کیا مئی میں لے جائیں گے، جون میں لے جائیں گے، کب کریں گے؟ تو آگے پاکستان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک تو یہ کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو بھی کہہ دیا ہے کہ جو چیمپئن ٹرافی ہے اس کے فوری بعد پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ کا ٹور کرے گی۔ اگر پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ چلی جاتی ہے تو پھر جو پی ایس ایل کا انعقاد ہے وہ پھر کب ہوگا؟ تو میرے خیال میں پی سی بی حکام کو اس حوالے سے زیادہ پریشان ہونے یا غیر سنجیدہ ہونے کے بجائے، تشویش کا شکار ہونے کے بجائے کر دینا چاہیے۔ یہ ایک تجربہ ہے اور اس سے پاکستان سپر لیگ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم صرف نیگیٹو نہ سوچیں، ٹھیک ہے آخری آپ کا اس کنٹریکٹ کے تحت آخری ایونٹ ہے، 10واں ایڈیشن ہے، اس کو شان طریقے سے پی سی بی کرنا ضرور چاہے گا، لیکن چونکہ حالات ایسے بن چکے ہیں اور پاکستان کو لامحالہ یہ تجربہ کرنا پڑے گا کہ آئی پی ایل کے ساتھ ہی پی ایس ایل کا انعقاد کرا دیا جائے، اور اگر ایسے پازیٹیو سائن آتے ہیں تو پاکستان کو آگے بھی یہ تجربہ کنٹینیو کرنا چاہیے، اور اگر اس حوالے سے جو فرانچائزز ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے کہ دیکھیں جی ہم یہ تجربہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے غیر ملکی پلیئرز جو کہ آئی پی ایل کی وجہ سے نہیں آتے وہ بھی آ جائیں گے جو وہاں نہیں کھیلیں گے، تو یہ ایک آپشن ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بات ضرور ہے کہ راشد خان، علی رضا، سکندر رضا اور اس طرح کے اور بہت سارے کھلاڑی ہیں جو کہ شاید پھر پی ایس ایل 2025 میں ایکشن میں دکھائی نہ دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے پی ایس ایل کے جو انتظامیہ ہیں، جو منتظمین ہیں اور پی سی بی ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور کیا آئی پی ایل کے ساتھ ہی پی ایس ایل کا انعقاد ہوگا یا پھر پی ایس ایل 2025 کافی زیادہ تاخیر کے بعد شروع ہوگی۔